अस्सलाम वालेकुम जी। कहानी मुक गई, बात मुक गई, फिल्म जो है वो डब्बा साबित हुई है और आवाज़ लग गई है डब्बाई ओए। और उसके बाद अब जो तमाशबीन हैं वो आहिस्ता आहिस्ता सिरकते जा रहे हैं। जो ठेकेदार जिसने फ़िल्म लगाई थी वो भी अपनी गाड़ी की चाबी ढूंढ रहा है कि वो गाड़ी में बैठ के वहाँ से फ़रार हो सके, क्योंकि रेवेन्यू अब अगले शोज़ में इतना भी नहीं निकलने का इम्कान कि जिसके नतीजे में ठेका पूरा हो सके सिनेमा का। सिनेमा ठेके पे लेके फ़िल्म लगाई जाती है ना, नुमाइश कार और होते हैं और सिनेमा के मालकान और होते हैं। उन्होंने तो किराया लेना ना, फिल्म का तो रेवेन्यू लभदा या नहीं लभदा। जो शख्स पिछले लम्हे सामने खड़ा आपको ललकार रहा था, लताड़ रहा था, चेतावनी दे रहा था, चैलेंज कर रहा था, आपकी नस्लों को पुन रहा था, जिसे पंजाबी में कहते हैं, आपके बच्चों के किरदार के ऊपर बात कर रहा था, वो अगर एकदम इस बात के ऊपर आ जाए कि यार हम सुलह से बैठ के बात कर लेते हैं। ज़ुबान नहीं संभाली जाती थी। ये जिसका नाम फवाद चौधरी है, इसके मुंह से जो लफ्ज़ निकलता था वो किसी के किरदार के परखचे उड़ा देता था, किसी के इज्जत को तार तार कर देता था बाजार के अंदर। वो शख्स अब सुलह की भीख मांगने पे उतर आया है। ये वो लोटा है जो हर दुकान के ऊपर दस्तयाब होता है। ये किसने उस दिन कहा था कि जनाब ये वो प्रोडक्ट है, वो हर मोहल्ले की हर दुकान के ऊपर दस्तयाब होती है। अब वो कहता है कि अपोजिशन को बैठ के शुभ शुभ बात करनी चाहिए, बैठ के सुलह की बात करनी चाहिए, तलखियाँ इस लेवल तक लेके नहीं जानी चाहिए। ये वो पार्टी है जिसने किसी के घर में बैठी हुई बेटी को, माँ को नहीं छोड़ा और लम्हा मौजूद के अंदर भी वो बकवास करते हुए पाए जा रहे हैं। उनकी एक खातून एमएनए है, वो माल्टे के अंदर उंगली दे के और यहाँ पे दाढ़ी का निशान बना के ऊपर जो उछल उछल के उसको दाद दे रहे हैं। इन सब ने भागना, इन सब ने माफिया मंगनी है। इनके जितने भी अक्लमंद थे असिस्टेंट, वो पहली फुर्सत में यहां से निकले हैं। शहजाद अकबर नहीं निकल सका, मेरा आप विलाग सुन लें, उसको जाने से रोक दिया गया था, वो नहीं निकल सका। बाकी जितने भी निकल सकते थे वो निकल गए हैं। अब लंदन में बैठ के तब वो जनाब आपको बताते पाए जा रहे हैं कि हम जो हैं वो रूजवेल्ट होटल बेचने वाला जो क्रिमिनल है, वारदातिया है, जो असली वारदातिया, खानदानी वारदातिया, बाप उसका ह्यूमन स्मगलिंग के अंदर सजा भुगत चुका है बरतानिया के अंदर, वो भी आपको तमीज सिखाता है, लेकिन बरतानिया में बैठ के। सारे लोग जो हैं इस तरह के वो फरार हो चुके। इमरान तेरे जानसार सारे फरार, सारे फरार, ये वो नारा है जो इस वक्त सदर बाज़ार पिंडी से लेके किस्सा खानी बाज़ार पेशावर तक और अनालकली लाहौर से लेके तारक रोड कराची तक गूंज रहा है, लोगों के ज़ुबानों के ऊपर है। और ज़ुबान खलक नक्कारा खुदा होती है। वो कौन बोल रहा था खुदा के लहजे में, हैं? वो ये वक्त किसकी रौनक पे खाक डाल गया, ये कौन बोल रहा था खुदा के लहजे में? वो बोलते थे, लोगों की पगड़ियां उछालते थे, वो बोलते थे, गालियां बकते थे, वो बोलते थे, मुल्क का नुकसान करते थे। और उसके ऊपर इसरार होता था कि ये जो हम कहते हैं ये हर्फ आखिर है और इसको अप्रिशिएट किया जाए, इस पर तनकीद ना की जाए। तनकीद की जाने वाली तमाम ज़बानें खामोश कर दी जाएं, और अगर वो खामोश ना हो तो उनको गलियों में घसीटा जाए, उनको बेरोजगार किया जाए और उनको जेलों में बंद किया जाए और उनकी जमानतें ना होने दी जाए, जजों को प्रेशराइज किया जाए। वर्बली जो बंदा उनको इन्वेस्टिगेट कर रहा हो वो गालियां बके और बकवासियात की पूरी वीडियोस जो हैं वो प्राइम मिनिस्टर हाउस भिजवाई जाएं। तो ये अत जो होती है ना, पंजाबी में कहते हैं अत खुदा दा वैर होती है। ये जो अल्लाह ताला को चैलेंज करना होता है ना, ये कहना मैं नकले कुफर ना बाशद कि हमें तो खुदा भी चुप नहीं करा सकता, तो वो फिर बड़ी डांटी चीज़ है। वो उससे माफ़ी मांगनी चाहिए। वो बहुत ज़बरदस्त है, वो नहीं बर्दाश्त करता, वो हल्का फुल्का वो ढील देता है। और आप बंदा सोचता है मेरे जैसा अल्लाह मियाँ कितनी ढील है इनके लिए, ठीक है, वो ढील देता है
اور کہتا ہے تو کھیل لے، کھل کے بھاگ لے، تجھے جو کرنا ہے کر لے، تمہیں بے نقاب کرنے سے پہلے میں موت نہیں دوں گا تمہیں۔ اور وہ بے نقاب کرتا ہے۔ میرے احباب کہا کرتے ہیں اگر یہ شخص بے نقاب ہوئے بغیر مر جاتا تو کسے پتا چلتا جنرل برقی کون تھا؟ ٹھیک ہے، کسے پتا چلتا کہ وہ منشی صاحب کون تھے جنہوں نے وہاں پہ ایک مخصوص مذہب کو اپنا عبادت خانہ بنانے کے لیے زمین دی تھی؟ وہ کسے پتا چلتا کہ جناب وہ یہاں سے جو منی وائٹننگ ہو کے جاتی تھی برٹش ویژن آئی لینڈ میں، وہ وہاں سے ڈائیورٹ ہو کے برطانیہ میں کس کی پاس جاتی تھی اور پھر پراپرٹی کے اندر انویسٹ ہوتی تھی؟ یہ ساری چیزیں فائلوں کے اندر باقاعدہ ثبوت کے ساتھ آ چکی ہیں۔ اور کل جو اس نے زبان درازی کی ہے، اور میں اس کے لیے ڈیلیبریٹلی سیغہ واحد استعمال کر رہا ہوں کیونکہ اس شخص سے کسی کو بھی، وہ اپنے مالکوں سے جنہوں نے تمہیں اس چیز سے سرفراز کیا، ان کے گھر کے اندر تھوڑے سے بھانڈے ٹنڈے پھڑکے تو تم نے ان کو گالم گلوچ شروع کر دی۔ ہمارے ایک جاننے والے ہیں لاہور کے اندر جو جمخانہ کی اعلیٰ عہدے دار ہے، تو وہ بتا رہے تھے کہ جو شخص اس کا سب سے بڑا ڈونر ہوتا ہے اس کو یہ سب سے زیادہ گالیاں بکتا ہے۔ ابھی یہ سیاست میں نہیں آیا تھا، ٹھیک ہے، یہ اتنی پرانی بات میں نے یاد رکھی ہوئی ہے۔ وہ صاحب فرمایا کرتے تھے، بلکہ انہوں نے تو کچھ اور بھی کہا تھا، مطلب کہ ڈونر کے گھر کی خواتین کے بارے میں بھی انہوں نے کہا تھا کہ یہ ان کے اوپر بھی نظر رکھتا ہے جو اس کا جتنا بڑا ڈونر ہوتا ہے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ اس کے ارد گرد موجود اس کے نام نہاد دوستوں اور عبادت گزاروں کا جو حلقہ موجود ہے، آپ ان کی خواتین کے بارے میں کچھ اس طرح کے خیالات کر لیں۔ وہ میرے دوست ہیں، ماشاءاللہ حیات ہیں، ٹھیک ہے، میاں صاحب میرا ولاگ بھی دیکھتے ہیں اور میں نباج شکوہ بھی کریں گے کہ یار تو میریاں گلاں انہیں یاد رکھیاں ہوندیاں نے، ٹھیک ہے، لیکن انہوں نے یہ بھی سیاست میں نہیں آیا تھا، انہوں نے کہا یہ بہت کینہ پرور گھٹیا آدمی ہے، اس سے بچ کے رہیے گا۔ اور پھر انہوں نے اس کی وجہ یہ بتائی، تو وہ مطلب کہ چھوڑے، اب آگے تمیز جو ہے اس کا لم حدود شروع ہو جاتی ہیں، وہ اجازت نہیں دیتی کہ جو یہ شخص بکواس کرتا تھا اس کا کوئی لفظ دہرایا بھی جا سکے۔ پھر اس نے اپنے جیسے اس معاشرے کے ردے ہوئے گھٹیا نو دولتیے، چلو چھڈو پرے، اگلا فکرہ میں نے کہنا تھا لیکن نہیں کہہ رہا، وہ سارے کٹھے کر لیے اپنے ارد گرد، بلکہ اس کو کٹھے کر کے دیے گئے یار، ٹھیک ہے۔ انہوں نے کہا کوئی خاندانی بندہ تو اس کے ساتھ جڑے گا نہیں، ٹھیک ہے۔ تو پھر اس طرح کے ردے ہوئے مسترد شدہ بدبودار گٹر نما لوگ جو ہیں سارے کے سارے کٹھے کر کے اس کے ارد گرد فراڈیے اول نمبر کے، وہ میں دیکھ رہا تھا، وہ کوئی لیبارٹری ہے اس کا مالک ہے بھئی، وہ جو ارسلان خالد ہے، ڈاکٹر ارسلان خالد، وہ جو اس کا ہے نا سوشل میڈیا ٹیم کا، بھئی یہ تو کنٹراڈکشن ہو گئی نا، کانفلکٹ آف انٹرسٹ ہو گیا نا، کہ اپنا پرائیویٹ بزنس بھی چلا رہا ہے اور پرائم منسٹر ہاؤس کے اندر بیٹھا ہوا نوکری بھی کر رہا ہے، تو پھر مطلب ہے تو کانفلکٹ، اس طرح کی بہت ساری باتیں نکلیں گی سر، ہاں بہت ساری نکلیں گی۔ اور دیکھیے گا ان لوگوں کے، ان کو ہنٹ کریں گے لوگ، یہ ان لوگوں نے جو 3.5 سال اس قوم کے ساتھ کیا ہے، اور اس سے پہلے 5 سال جو انہوں نے اس معاشرے کا کلچر برباد کر دیا ہے، جو کسی شخص کے ساتھ تمیز سے بات کرنے کے روادار یہ جانور جو ہیں، یہ نیوٹرل جو ہیں یہ جو نیوٹرل ہیں، ان کا بیڑا غرق ہونا ہے۔ اب دیکھیے نا منہ سے کیا نکل رہا ہے فواد چودھری کے کہ جناب صلح کی بات کرنی چاہیے، اور شیدہ ٹلی نان سٹاپ جو ہے ان تمام کو اریٹیٹ کرنے میں لگا ہوا ہے، ان تمام لوگوں کو باہر دھکیلنے میں لگا ہوا ہے کہ پی ایم ایل کیوں باہر کیوں نہیں نکلتی یہاں سے۔ اور یہ اتحادیوں نے اگلے 1 یا 2 دن کے اندر الگ الگ بھی کر سکتے ہیں، میں اپنے پچھلے ویلاگ میں کہا ہے، اور اب اکٹھے بھی کر سکتے ہیں، وہ کریں گے اور کہیں گے جی ہم عمران خان کے ساتھ نہیں ہیں۔ بھول جائیے اس بات کو کہ کتنے لوگ جو ہیں وہ پی ٹی آئی کے اندر سے اپوزیشن کو ووٹ دیں گے کہ عمران خان کی آخری رسومات ادا کر دی جائیں اس کی سیاست کی، اور پھر اس کو صحرا کے اندر چھوڑ دیا جائے، اور یہ شخص جو ہے یہ وہاں پہ چلتا سرابوں کے پیچھے ہذیان بکتا ہوا اپنے اصلی انجام کو پہنچ جائے۔ لیکن نہیں، ابھی تھوڑا عرصہ اس کو انجوائے کیا جائے،
اس کی بے بسی کو، اس کی بدزبانی کو، ٹھیک ہے، اور اس کی حرکیات کو عبرت کی نگاہ سے دیکھا جائے، اور اس کے جو مٹھی بھر جو معاشرے کا جو گند اکٹھا ہو گیا، اس بات کو غنیمت جانیے کہ یہ معاشرے کا گند ایک جگہ پہ اکٹھا ہو گیا تھا، ہر جنریشن سے اور ہر پروفیشن سے اور ہر بزنس سے یہ جو گند تھا معاشرے کا، یہ بھی اللہ تعالیٰ کا بڑا کرم ہوتا ہے کہ وہ اس نے ایک جگہ پہ اکٹھا کر دیا اور آپ کو پتہ چل گیا۔ آخری رسومات ہیں، لاش میں سے بدبو آنا شروع ہو گئی ہے، لیکن چونکہ ورثہ کے اندر اثاثوں کی تقسیم کے اوپر اتفاق نہیں ہو پا رہا، اس لیے بار بار وہ جنہوں نے اٹھا کے لے کے جانا ہے اس کو دفنانے کے لیے، وہ دروازہ بھی پنی جا رہے ہیں، اور ادھر اندر جھگڑا چل رہا ہے کہ کیڑی دکان کنے لینی ہے اور کیڑا مکان کنے لینا ہے۔ تو جب تک یہ وراثت کا فیصلہ نہیں ہوتا اس وقت تک یہ لاش دفنانے کے لیے نہیں دی جائے گی۔ ہماری ورثہ سے یہ درخواست ہے کہ جلدی جلدی اپنا فیصلہ کر لیں تاکہ ہم آخری رسومات کے لیے اس کی سیاست کی لاش کو لے جا کے تاریخ کے قبرستان میں گاڑ سکیں۔ اللہ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے۔